فعل ربك بأصحاب الفیل. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ کو نہیں معلوم، الم ترى کیا آپ کو نہیں معلوم، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیف فعل ربک کیسے کیا آپ کے رب نے، کیسے کیا، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے رب نے کیسے کیا، فعل ربک باصحاب الفیل، کن کے ساتھ، اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ. کیا آپ کو نہیں معلوم، اس آیت کا ترجمہ، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے کیا، کیا معاملہ کیا، کیا برتاؤ کیا، کیا آپ کو نہیں معلوم. اس آیت میں کہا جا رہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس سے اگلی آیت الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ رب العزت نے ان کے ناپاک ارادوں کو اور ان کے جو ہے گندی سوچ کو اللہ رب العزت نے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ناکام اور نامراد کر دیا. ان کی جو گندی سوچ تھی، وہ جو ہے گندی سوچ کیا تھی کہ وہ اس ارادے سے مکہ کی طرف چلے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دیں. یہ ارادہ لے کر کے ہاتھی کے ساتھ پورے لاہور لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو یعنی کعبۃ اللہ کو، مکہ کو جو ہے ڈھانے کے لیے نکلے تھے. تو ان کے اس ارادے کو الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے ان کے اس ناپاک ارادے کو جو ہے مسمار اور ختم کر دیا. اس آیت میں کہتے ہیں. اس کے بعد تیسری آیت الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. پھر اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے کیسے اتنا بڑا ان کے ساتھ میں کام کیا. یہ سب اتنا سارا، وہ تو پوری اپنی طاقت لے کر آئے تھے، مکہ والوں کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، کیا کر سکتے تھے. تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ، ہم نے بھیجا علیہم ان پر طیرًا ابابیل، پرندوں کا جھنڈ بھیجا ان پر. ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں، آپ سنے ہوں گے کہ ابابیل پرندے کا جھنڈ بھیج دیا. ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ پرندوں کے جھنڈ بھیجے ان کے اوپر اللہ رب العزت نے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ ہم نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے. اس سے اگلی آیت کیا ہے تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کہ مٹی اور پتھر کے کنکروں کے ذریعے ہم نے من سجین، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر. پتھر اور مٹی کے کنکروں کے ذریعے بتاتے ہیں، تفسیر میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کنکر کی جو ہے کتنا بڑا کنکر ہوگا. بتاتے ہیں کہ مسور کا دانہ یا چنے کا دانہ، اس کے درمیان میں مان لیجیے اتنی چھوٹے کنکر تھے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے پرندوں کے چونچ میں ڈالا، اور جو ایک ایک کر کے نشانہ کر کے جو ہے پرندے ان کے لاؤ لشکر کے اوپر گراتے تھے، اور وہ اس طریقے سے جو ہے تباہ و برباد ہوتے تھے. ان کے بدن کے جو ہے گوشت کٹ کر کے گل کر کے گرتے تھے. بولتے جو گولے اور بارود میں، جو گولیوں اور توپوں میں جو طاقت نہیں تھی، اللہ رب العزت نے اس ایک چھوٹے سے دانے میں ڈالی کہ جس کے اوپر گرتا تھا وہ اندر سے مطلب کھوکھلا ہوتا تھا. تو اسی آیت میں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ ہم نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے. اس کے اگلی آیت فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور پھر جب ہم نے ان پر یہ سب بھیجا تو کیا ہو گئے، وہ ان کی حالت کیا ہو گئی، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوا. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ مطلب کھایا ہوا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ کھایا ہوا بھوسے کی طرح ہو گئے. جیسے بھوسا، جانور کا بھوسا دیکھے، جیسے کھا کر کے بھی ایک تو بھوسا کھاتا ہی جو ہے آلریڈی جو ہے وہ جو بھوسا ہوتا ہے، لیکن اس بھوسے کو بھی کھا لیا جائے اور چبا کر کے تو اور کس طریقے سے ہو جاتا ہے. ایسی حالت ان لوگوں کی اللہ رب العزت نے کر دی تھی.